آج پہلی محرم اور بدھ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، 10 محرم سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور بابرکت بدھ کا دن ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم ایک ایسے عظیم مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے، دل میں امید پیدا کرنے اور دعا کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ برسوں سے کسی حاجت کا پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کی دعائیں ابھی تک قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ سکی، اگر آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل، رزق میں برکت، کاروبار کی ترقی، قرضوں سے نجات یا زندگی میں آسانیوں کے خواہش مند ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانی، صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے بندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں اور بندہ جتنا اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نئے اسلامی سال کی ابتدا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے عزم کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مشکلات کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں۔ کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں پریشان ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے اور کوئی اپنی اولاد یا گھر کے مسائل کی وجہ سے بے چین ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، امید پیدا ہوتی ہے لیکن آخری لمحے میں حالات بدل جاتے ہیں اور کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی بیٹیاں اور ان کے والدین رشتوں کے مسائل کی وجہ سے فکر مند رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے اور دل مایوسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ حاضر ہو جائیں، اپنے دل کی ہر بات، ہر فکر، ہر پریشانی اور ہر خواہش اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہی ذات ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے، آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو دیکھتی ہے اور بندے کی خاموشی دعاؤں کو بھی سنتی ہے۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کا یہ مبارک آغاز بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ نئے اسلامی سال کی قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ جو بندہ ان دنوں میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، اگر آپ کی امیدیں مدھم پڑ چکی ہیں، آج اپنے رب کی رحمت سے دوبارہ امید وابستہ کر لیں، کیونکہ ممکن ہے یہی وہ وقت ہے آپ کی دعائیں قبولیت کے قریب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر کرم فرمانے کا ارادہ کرتا ہے، ناممکن دکھائی دینے والے حالات بھی آسان ہو جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں اور مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر اور کسی بھی علاقے میں رہتے ہو، چاہے آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، سعودی عرب، ایمان، قطر، متحدہ عرب امارات، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، جب بھی آپ کے ملک میں محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور بدھ کا یہ بابرکت دن آ جائے تو آج کے اس خاص عمل کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے گا۔ آج کا دن عام دنوں جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، رحمتوں، برکتوں اور امیدوں کا آغاز ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ آج کے دن اپنے رب کو ضرور یاد کریں اور اس عمل کے لیے چند لمحے ضرور نکالیں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی سخت پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں،
دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر کے دوران بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا یہ مبارک موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے آج کے اس عمل کو معمولی سمجھ کر ہرگز مت چھوڑیے گا۔ ہو سکتا ہے یہی چند لمحے آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے یہی وہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اب ہم اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جانے والے اذکار، دعائیں اور نیکی کی باتیں روزانہ آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ ناظرین، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ کے دن آپ کسی بھی مناسب وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بہت افضل ہے۔ درود پاک وہ مبارک عمل ہے جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور بندے کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب لے جاتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پوری یکسوئی اور دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کریں۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو برکت مانگ لیں، اگر گھر کی پریشانیاں ختم کروانا چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں، اگر کاروبار میں آسانی چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں، اگر اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں۔ جو بھی جائز حاجت آپ کے دل میں ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش کیجیے گا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے شروع کیا جانے والا کام خیر، برکت اور بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ ماشاءاللہ، پھر چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ آپ دنیا کی تمام خفیات سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور بیٹھے ہیں۔ آپ کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان دعا میں مشغول ہونی چاہیے اور اپنے رب کریم سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، آنسوں کی زبان سمجھتا ہے اور اپنے بندوں کو ان کی توقع سے بڑھ کر عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے اعمال کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن کامیابی اور سکون کا راستہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نہایت ہی پیارا اور ببرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، امید جگاتا ہے اور اسے اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، مایوسی امید میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور پریشانیوں کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ آپ نے محبت اور عاجزی کے ساتھ یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی عطا فرمانے والا، امن دینے والا اور ہر نقص سے پاک ذات۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ طریقہ سنیے گا۔ یا اللہ یا سلام 1 مرتبہ ہو گیا، اللہ یا سلام 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 18 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، اس وظیفے کو پڑھتے وقت جلدی نہیں کرنی، ہر لفظ دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے۔ ایسا محسوس کیجیے گا کہ آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے دل کی کیفیت اس کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنے تمام امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ
کہ اس ببرکت موقع پر جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، وہی بند راستوں کو کھولنے والا ہے، وہی دلوں کو سکون عطا کرنے والا ہے، اور وہی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لہٰذا 11 بار یا اللہ یا سلام انتہائی توجہ، ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اپنے رب کے حضور اپنی جائز حاجات پیش کیجیے اور اس کی رحمت سے بہترین امید رکھیے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن کریم کی ایک عظیم اور فضیلت والی سورت سے متعلق ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو سکون، روح کو تازگی اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ محرم الحرام کا یہ مبارک آغاز ہمیں اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ ایسے ببرکت دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت بندے کے لیے رحمت، ہدایت اور اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے آج کے اس عمل میں دوسرا وظیفہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص قرآن کریم کی نہایت عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص اپنے اجر کے اعتبار سے قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو محبت، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے کو بہت بڑا اجر عطا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس مبارک صورت کو محبت اور توجہ کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو یہ احساس اپنے دل میں پیدا کر لیجئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھ لیں اور دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ پھر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کیجیے، اپنی جائز حاجات پیش کیجیے گا اور اس کی رحمت سے بہترین امید رکھیے گا۔ محرم الحرام کا یہ مبارک آغاز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے۔ جو لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں وہی اصل کامیابی ہے۔ اس لیے آج کے دن کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے گا بلکہ اپنے رب کے ذکر، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی زندگی کو منور بنائیے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل کر لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت ببرکت نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو بندے کے دل میں امید پیدا کرتا ہے، اسے اپنے رب کی قدرت پر بھروسہ سکھاتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ تمام اسباب کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند نظر آنے لگتے ہیں، جب انسان کو خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا اس کو، تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے محبت اور یقین کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، یعنی اے اسباب پیدا فرمانے والے، اے ہر معاملے کے لیے راستہ بنانے والے رب۔ اب طریقہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 مرتبہ ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیے، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنی حاجات اور اپنی امیدیں اسی کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو بند راستوں کو کھولتی ہے، ناممکن کو ممکن بناتی ہے اور وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ ناظرین، اب ایک مرتبہ پورے عمل کو ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور تیسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا ذکر کرنا ہے۔ جب یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں
وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ عاجزی کے ساتھ اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیجئے گا۔ اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں پر ندامت کا اظہار کیجئے گا، کیونکہ توبہ وہ دروازہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے اور اس کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ پھر اپنے رب کے حضور دعا کیجئے، اپنی جائز حاجات پیش کیجئے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رزق کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے خیر مانگیں۔ خاص طور پر محرم الحرام کی پہلی تاریخ پر نئے اسلامی سال کے آغاز میں یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو خیر و برکت، عافیت اور کامیابی کا سال بنا دے۔ یاد رکھیے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اصل دولت دل کا سکون ہے اور اصل نعمت اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور محرم الحرام کے اس برکت آغاز کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، جزاک اللہ خیر، اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔